مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے۔ کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے، جد الانبیاء ہے، مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اندازہ کریں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ، بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے، بہت عالی شان بنائے، چھوٹی سی بنائے، چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، صغیراً کان او کبیرا، چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی، دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب چھوٹی کتنی چھوٹی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت نے آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، کتنی؟ جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے، اگر اس کے برابر بھی کسی نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے۔ چنانچہ عباسی خلفاء میں خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے۔ پہلے جو خلفاء گزرے ہیں نا بادشاہ، ان کو تعمیراتی کاموں کا بڑا شوق ہوتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید چونکہ نیک دل بادشاہ تھا، اس نے سوچا عالی شان محل اعلیٰ درجے کا بناؤں، میں چلا جاؤں گا محل خالی، کیوں نہ ایسی چیز عالی شان بناؤں، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بغداد کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ مسجد خلیفہ ہارون الرشید صرف اپنی جیب سے بنائے گا، نہ بیت المال سے 1 روپیہ لے گا اور نہ ہی لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی چندہ اکٹھا کیا جائے گا۔ چنانچہ مستریوں کو بلا لیا گیا، انجینئروں کو بلا لیا گیا، مسجد کی جگہ متعین کر دی گئی، تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ اب بغداد میں رہنے والا ایک غریب آدمی تھا جو دن کو مزدوری کرتا، جتنی مزدوری کرتا جو پیسے ملتے، رات کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اس سے بھرتا، اس سے اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ لیکن جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں حسرت آئی کہ اللہ کا گھر ہے، رب کا گھر، تو یہ سب کے لیے اس میں ہے کہ لوگ تعاون کریں، تو ہمارے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرا گھر تعمیر ہو، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں۔ حالانکہ غریب آدمی اور روزانہ دہاڑی کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں کی بات نہیں ہے، اس جذبے کی بات ہے، انسان کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے دن میں مزدوری کی، جو مزدوری کے پیسے آئے، کسی جگہ سے جو اینٹیں ملتی تھی اینٹیں لی، لے کے جہاں مسجد بن رہی تھی رات کے اندھیرے میں گیا اور جا کے اس کے مٹیریل میں جو چیزیں اس نے لی تھی وہ رکھ دی چپ کے، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اعلان تھا، کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید رات کو جب سویا تو سو کے خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کے 2 محل اس کے سامنے کر دیے۔ جنت کے ایک محل کے باہر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید، کہ یہ جنت کا محل ہارون الرشید کے لیے، چونکہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسرے محل پہ اسی مزدور کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ محل تو میرا ہے، میں اس محل میں جا کے دیکھوں یہ کیسا ہے، یہ تو میرے ایک رعایا کے ایک فرد کا ہے۔ تو کہتے میں جانے لگا تو اس کے گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا تھا اس نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، اپنے محل میں جائے۔ تو ہارون الرشید نے کہا یہ تو میری رعایا کا فرد ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ رعایا و رعایا یہ ساری دنیا میں چلتی ہے، یہاں آخرت میں کوئی رعایا نہیں۔
چنانچہ خلیفہ ہارون رشید جب اٹھا، صبح اپنے دربار میں آیا، اپنے وزیروں سے کہا فلاں نام کا آدمی ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اسے لا کے ہارون الرشید کے سامنے کھڑا کیا گیا تو ہارون الرشید نے پوچھا بھئی بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں جتنا بڑا محل میرا اتنا بڑا محل ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا بنایا۔ اس نے کہا آپ بھی جانتے مزدور آدمی ہوں، کوئی اتنا لمبا چوڑا تو کوئی میرا عمل نہیں، جو کماتا ہوں رات کو گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو جب آپ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو میرے دل میں آیا کہ اللہ کا گھر ہے، میں اس میں ضرور حصہ شامل کروں گا۔ میں نے اپنی مزدوری سے چند اینٹیں لے کر آپ کی مسجد کے مٹیریل میں رکھ دی تھی، ہو سکتا ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اب دیکھیں چند اینٹیں اس نے لگائیں، چند اینٹیں اس نے لگائی مسجد کی تعمیر میں، اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا محل بنایا جتنا ہارون الرشید کے لیے بڑا محل بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کہیں آسمان کی قسم کھائی، کہیں زمین کی قسم کھائی، اس طرح بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ مستقل قرآن کریم میں ایک سورت والتین والزیتون وطور سینین، تین سورۃ التین جو 30ویں پارے میں ہیں، تین کے معنی ہی ہوتے ہیں انجیر کے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ انتہائی ایک لذیذ مفید پھل ہے جس کے کھانے کے انتہائی درجے فوائد ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 15 فائدے ہم لے کر آئے ہیں انجیر کے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ انجیر تھوڑا سا مہنگا پھل ہوتا ہے، لیکن آج کے زمانے میں جہاں ہم اپنی صحت کے اعتبار سے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اپنی جو غذائیت ہے، اپنا جو ڈائٹ چارٹ ہے، اس کو ایسا بنا لیں، کھانے کے اعتبار سے اتنا اپنے آپ کو فکر مند رکھیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو انہی میں سے ایک پھل ہوتا ہے ایک انجیر، جس میں حکماء اس بات پر متفق ہیں، سارے ڈاکٹرز یہ بات بتاتے ہیں کہ غذائیت یعنی نیوٹریشن میں سب سے اچھا اگر کوئی پھل غذائیت کا ہوتا ہے تو وہ انجیر ہوتی ہے۔ اس لیے انجیر میں آپ دیکھیں، انجیر میں چھلکا نہیں ہوتا، انجیر کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، یعنی کہ پورا کے پورا پھل ہوتا ہے جس کو آپ کھا لیں، جیسے شہتوت کا پھل ہوتا ہے نا، سیم اسی طریقے سے۔ انشاءاللہ ہم ترتیب وار آپ کے سامنے 15 فائدے ذکر کرتے ہیں۔ ویسے تو حکماء نے بے شمار فائدے اس کے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو پتھری کے بیمار ہوتے ہیں،
گردے کی اور پتے کی پتھری کو انجیر جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ یعنی جن ہمارے دوستوں کو، ساتھیوں کو، جن بہنوں کو اگر اسٹون کی تکلیف ہے، پتھری کی تکلیف ہے نا، تو وہ انجیر کثرت سے کھایا کریں۔ روزانہ 2-3 دانے صبح خالی پیٹ اگر کھا لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی اسٹون کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر ہے چہرے پر نکھار لاتا ہے، انجیر کھانے والوں کے چہروں پر نکھار رہتا ہے۔ نمبر 3 قولنج کی بیماری، کولک پین، یعنی جو ہماری بڑی آنت ہوتی ہے، جو بڑی آنت کا جو درد ہوتا ہے، قبضیت وغیرہ کی وجہ سے جو تکلیف ہو جاتی ہے، کولک پین، تو قولنج کی بیماری میں، کولک پین میں یہ انجیر انتہائی مفید ہوتی ہے اور اس بیماری کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 4 کمر کے درد میں کافی مفید ہے، بہت سارے لوگوں کو کمزوری آ جاتی ہے، کمر درد کی شکایت ہوتی ہے، تو انجیر کھانے کی برکت سے وہ کمر درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 نہار منہ یعنی خالی پیٹ صبح انجیر کھانا کئی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کئی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 6 بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ انجیر جو ہے پیٹ کی بیماریوں میں، بواسیر ایک انتہائی خطرناک بیماری ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے قبضیت کی شکل ہوتے ہوتے وہ بواسیر تک پہنچا دیتی ہے، تو اس لیے انجیر کھانے والے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو بواسیر کی تکلیف سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے گٹھیا، یعنی جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، جوڑوں کے درد میں بھی انجیر کافی مفید چیز ہے۔ اگر اس کو، یہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ کھایا جائے، مستقل انشاءاللہ کبھی اس کا بھی کلپ ہم بنا دیں گے، لیکن بہرحال کافی مفید ہے انجیر کھانا جوڑوں کے درد کے بارے میں۔ نمبر 8 پر ہے زہر کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ انجیر جو ہوتی ہے زہر کے اثرات، کبھی کبھی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم کو کاٹ لیں زہریلے جانور، تو انجیر کھانے والے جو ساتھی ہوں گے ان کو زہر کا اثر کم سے کم پہنچے گا، اس کا نقصان کم سے کم ہوگا۔ نمبر 9 پر ہے سینے کے بوجھ اور پھیپھڑوں کے سوجن میں مفید ہے، سینے کے بوجھ اور پھیپھڑوں کے سوجن میں مفید ہے۔ نمبر 10 پر ہے جگر اور تلی، جو جگر اور تلی یعنی جو کلیجی اور تلی ہوتے ہیں نا ان کو صاف رکھتی ہے، تندرست بنا کر رکھتی ہے انجیر۔ نمبر 11 پر ہے بلغم اور قبول کری اللہ تبارک و تعالی اپنا موقع پৃথিবীর উপর পাঠাইছে। আর এই দ্বীনে ইসলামত দাখিল হওয়ার পিছত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আপনাক মুখ বহুত ডাঙর দৌলত, বহুত ডাঙর কিমতি একটা দৌলত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে দান করেছে। এই কিমতি দৌলত কি, এই কিমতি দৌলত হইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আপনাক মুখ ইবাদত করেছেন দৌলত। आसिफ ये बंद करिए, ऊपर की लाइट बंद, कहाँ था बंद होंगे। अभी कहाँ से अभी तो मतलब बाजार में दे जाए वो बेटी बोल रहा है बन रही है दुबारा क्या मेरे सो पता है और कौन को नहीं डिजाइन ये बोल नहीं क्या क्या मेहमान जन यहाँ के लिए दूसरा डिजाइन बदल देंगे। मोहसिन साहब, आपकी मस्जिद में ये डिजाइन बनाया है, दूसरे की मस्जिद में दूसरा डिजाइन बदल देंगे। कौन से? हाँ देखे जल्दी का कोई सा बटन से खोल के। আর মসজিদত গৈ এজন ইমামৰ পিছত জামাতৰ সৈতে নামাজ আদায় কৰাৰ मोहसिन साहब से पूछ, 25 গুণ বেছি বুলি मेरे को जल रही क्या कोई सी। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আপনার মুখ এই দ্বীনে ইসলামত কবুল করেছে। এই দ্বীনে ইসলামত আল্লাহ রাব্বুল बस 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 इतनी ही बहुत है।
बस 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 नाही नाही बोले बोलली की नाही बोल मग कोणी बोलली जाऊन बोलली की नाही असं नाही बस 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 अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मोबाइल नंबर है 9558 चेक। अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स मार्बल से बने हुए डिजाइन मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज
नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 955827 अपनी मस्जिदों को सजाने के लिए मस्जिदों में मीनार गुंबद डिजाइनर टाइल्स लिखी हुई टाइल्स, मार्बल से बने हुए डिजाइन, मेहराब मेंबर और मस्जिदों को सजाने के लिए आप राफता कायम कर सकते हैं। डिजाइनर मोहम्मद इदरीश रंगरेज, नियाजुपुरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9558اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے نور خدایا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ عید کی
نماز کے اندر کل 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ واجب نماز. اس نماز کی نیت جب آپ کرے تو اس طریقے سے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی. آپ کی نیت ہو گئی. جب نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے. باندھنے کے فوراً بعد وہ پوری ثنا پڑھیں گے, واپس سے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. اس کے بعد جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھی جائے گی. پھر دوسری رکعت پڑھی جائے گی. دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے 4 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ سیدھا سا طریقہ ہے. آپ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ نماز آ جائے گی. اور اس نماز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. عید کی نماز کے اندر کل 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ واجب نماز. اس نماز کی نیت جب آپ کرے تو اس طریقے سے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی. آپ کی نیت ہو گئی. جب نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے. باندھنے کے فوراً بعد وہ پوری ثنا پڑھیں گے, واپس سے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. اس کے بعد جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھی جائے گی. پھر دوسری رکعت پڑھی جائے گی. دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے 4 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ سیدھا سا طریقہ ہے. آپ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ نماز لے لیا. نتیجتاً جو اس کے فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ فوائد نصیب نہیں ہو رہے. مقصد سے بالکل بے خبر ہیں. نماز پڑھ کر کے بے حیائی کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مقصد نماز کو ہم نہیں یاد رکھے. روزہ رکھنے کے بعد ماہ رمضان گزر جانے کے بعد زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا, اس لیے کہ روزے کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا. حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو پا رہی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو ہم نے فراموش کر دیا. ایسے ہی اللہ کے گھر کی اہمیت اور اللہ کے گھر کے مقام اور مرتبے کو اور اس کی تعمیر کے مقصد کو بھی ہم نے فراموش کر دیا. نتیجتاً مسجد میں جا کر کے بھی انسان کی روح کو الا ماشاء اللہ تسکین کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ متمنی ہے. آئیے میں آپ کو مسجد کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی انسیت تھی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی محبت تھی. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسجد حرام پہلے سے موجود تھی اور وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو گزرے ہیں وہ نہایت ہی آزمائش اور سخت ترین امتحان سے گزرے ہیں. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے اور قباء جب سرکار پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم
تو پہلے حضور نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا، اور اس گھر کے حوالے سے قرآن نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ یہ پہلی مسجد مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے نام سے تعمیر فرمائی، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مسجد کی بنیاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اینٹ اور پتھر اور گارا اور سب لے کر اس کی تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ لوگ تھے، اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے کہ قرآن نے ان کی تعریف بیان فرمائی اور ان کی شان بیان فرمائی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے تو قباء میں مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے قیام کے بعد مدینے تشریف لائے۔ قباء مدینہ منورہ اس زمانے میں، آج تو مدینہ منورہ ہی میں قباء آ چکا ہے، اس زمانے میں تھوڑے سے فاصلے پر محسوس کیا جاتا تھا۔ وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، اور جہاں اونٹنی بیٹھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا ہے۔ تو یہاں بھی آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی کی بنیاد رکھی، اور مزاج دیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر کرو، تم اللہ کے گھر کو بناؤ، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل عطا فرما دے۔ یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے مسجد کو یوں تو اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق وہ نہ ہو، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس کی طرف اللہ نے اپنے آپ کو منسوب کیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، میں رب تو سب کا ہوں میرے محبوب، لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے، تو تیرے رب کی قسم فرمایا۔ ایسی ہی مسجد کو بھی اللہ عز و جل نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر سے بے نیاز ہے، وہ گھر سے پاک ہے، لیکن پھر بھی مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے پروردگار جل جلالہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کر کے پروردگار جل جلالہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اور جو میرے گھر آتا ہے میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں، میں اس کی مہمانی کیا کرتا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت غور سے آپ جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق سماعت فرمائیں۔ ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا، لیکن قرآن نے جو مومن کی علامت بتائی ہے اگر وہ علامت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے تو دنیا کچھ بھی کہے قرآن کی روشنی میں ہم مومن کہلائیں گے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ جس طریقے سے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا مومن کے حوالے سے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایسے ہی پروردگار جل جلالہ نے مومن کو ایک جگہ اجاگر کیا کہ مومن کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن وہی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے. یہ مومن کو اجاگر کیا. ایسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ اکبر. مومن کی ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ مومن وہی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والا کیا کرتا ہے. اس کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے. مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مومن اللہ کے گھر کو ویران نہیں کرتا, اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. اب یہ آیہ کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غزوہ بدر کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس, جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے اور کفار. مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے. کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے, جد الانبیاء ہے, مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر. جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے. یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب اندازہ کریں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا, اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی. تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے. اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ, بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے. اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے, بہت عالی شان بنائے, چھوٹی سی بنائے. چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے, سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی, صغیراً کان او کبیرا, چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی, دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے, اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے. اب چھوٹی کتنی چھوٹی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک اور روایت نے آپ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, کتنی؟ جتنا چیل کا گھونسلہ ہوتا ہے, اگر اس کے برابر بھی کسی نے مسجد میں حصہ لیا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے بھی جنت کے اندر محل تعمیر کریں گے. چنانچہ عباسی خلفاء میں خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے. پہلے جو خلفاء گزرے ہیں نا بادشاہ, ان کو تعمیراتی کاموں کا بڑا شوق ہوتا تھا. خلیفہ ہارون الرشید چونکہ نیک دل بادشاہ تھا, اس نے سوچا عالی شاہ محل اعلیٰ درجے کا بناؤں, میں چلا جاؤں گا محل خالی, کیوں نہ ایسی چیز عالی شان بناؤں, میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو خلیفہ ہارون الرشید نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بغداد کے اندر اعلان کر دیا کہ وہ مسجد خلیفہ ہارون الرشید صرف اپنی جیب سے بنائے گا, نہ بیت المال سے 1 روپیہ لے گا اور نہ ہی لوگوں سے اس کے بارے میں کوئی چندہ اکٹھا کیا جائے گا. چنانچہ مستریوں کو بلا لیا گیا, انجینئروں کو بلا لیا گیا, مسجد کی جگہ متعین کر دی گئی, تعمیراتی کام شروع ہو گیا. اب بغداد میں رہنے والا ایک غریب آدمی تھا جو دن کو مزدوری کرتا, جتنی مزدوری کرتا جو پیسے ملتے, رات کو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ اس سے بھرتا, اس سے اس کا گزر بسر چل رہا تھا. لیکن جب اس نے یہ اعلان سنا تو اس کے دل میں حسرت آئی کہ اللہ کا گھر ہے, رب کا گھر, تو یہ سب کے لیے اس میں ہے کہ لوگ تعاون کریں, تو ہمارے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی؟
اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرا گھر تعمیر ہو، میں بھی اس میں حصہ ڈالوں۔ حالانکہ غریب آدمی اور روزانہ دہاڑی کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں کی بات نہیں ہے، اس جذبے کی بات ہے، انسان کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے دن میں مزدوری کی، جو مزدوری کے پیسے آئے، کسی جگہ سے جو اینٹیں ملتی تھی اینٹیں لی، لے کے جہاں مسجد بن رہی تھی رات کے اندھیرے میں گیا اور جا کے اس کے مٹیریل میں جو چیزیں اس نے لی تھی وہ رکھ دی چھپ کے، کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اعلان تھا، کوئی تعاون نہیں کر سکتا۔ اب خلیفہ ہارون الرشید رات کو جب سویا تو سو کے خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کے 2 محل اس کے سامنے کر دیے۔ جنت کے ایک محل کے باہر لکھا ہوا ہے ہارون الرشید، کہ یہ جنت کا محل ہارون الرشید کے لیے، چونکہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسرے محل پہ اسی مزدور کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اس کا۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ محل تو میرا ہے، میں اس محل میں جا کے دیکھوں یہ کیسا ہے، یہ تو میرے ایک رعایا کے ایک فرد کا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جانے لگا تو اس کے گیٹ پہ جو چوکیدار کھڑا تھا اس نے کہا نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، یہ آپ کا نہیں ہے، اپنے محل میں جائے۔ تو ہارون الرشید نے کہا یہ تو میری رعایا کا فرد ہے تو میں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ رعایا و رعایا یہ ساری دنیا میں چلتی ہے، یہاں آخرت میں کوئی رعایا نہیں۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید جب اٹھا، صبح اپنے دربار میں آیا، اپنے وزیروں سے کہا فلاں نام کا آدمی ہے، اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ اسے لا کے ہارون الرشید کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا بھئی بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو کہ جنت میں جتنا بڑا محل میرا اتنا بڑا محل ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا بنایا۔ اس نے کہا آپ بھی جانتے مزدور آدمی ہوں، کوئی اتنا لمبا چوڑا تو کوئی میرا عمل نہیں، جو کماتا ہوں رات کو گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو جب آپ نے مسجد بنانے کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ کسی کا چندہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو میرے دل میں آیا کہ اللہ کا گھر ہے، میں اس میں ضرور حصہ شامل کروں گا۔ میں نے اپنی مزدوری سے چند اینٹیں لے کر آپ کی مسجد کے مٹیریل میں رکھ دی تھی، ہو سکتا ہے اس نیکی کی برکت سے اللہ نے میرے لیے جنت میں محل بنا دیا۔ اب دیکھیں چند اینٹیں اس نے لگائیں، چند اینٹیں اس نے لگائی مسجد کی تعمیر میں، اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے بھی اتنا ہی بڑا محل بنایا جتنا ہارون الرشید کے لیے بڑا محل بنایا۔ مسجد کی تعمیر بڑی عظمت والا کام ہے، کتنی عظمت والا کام ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے جلیل الپیغمبروں سے مسجد کو تعمیر کروا رہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب ہے، جد الانبیاء ہے، مسجد کی تعمیر کر رہے خود مستری بن کر۔ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اتنی عظمتیں دی کہ جو بھی عمرے کے لیے طواف کرتا ہے یا حج کے لیے طواف کرتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس آ کے ادا کرے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اب اس کے اوپر ایک خول سنہری رنگ کا چڑھا دیا گیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب اندازہ کریں جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس پتھر کی اتنی اونچی عظمت ہے تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے ابراہیم کی کتنی اونچی شان ہوگی۔ تو مسجد کی تعمیر اتنا اونچا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اور دوسری روایت میں یبتغی بہ وجہ اللہ، بنانے میں صرف اللہ کی رضا کو چاہتا ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب کتنی بڑی مسجد کوئی بنائے، بہت عالی شان بنائے، چھوٹی سی بنائے، چنانچہ دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، صغیراً کان او کبیرا، چاہے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی، دونوں کے اوپر یہ فضیلت ہے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کریں گے۔ اب چھوٹی کتنی چھوٹی، سنن ابن ماجہ کے اندر ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے۔ عید کی
نماز کے اندر کل 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ واجب نماز. اس نماز کی نیت جب آپ کرے تو اس طریقے سے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی. آپ کی نیت ہو گئی. جب نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے. باندھنے کے فوراً بعد وہ پوری ثنا پڑھیں گے, واپس سے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. اس کے بعد جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھی جائے گی. پھر دوسری رکعت پڑھی جائے گی. دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے 4 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے. تو یہ سیدھا سا طریقہ ہے. آپ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ نماز آ جائے گی. اور اس نماز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. عید کی نماز کے اندر کل 2 رکعت ہوتی ہے اور یہ واجب نماز. اس نماز کی نیت جب آپ کرے تو اس طریقے سے کرے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کی. آپ کی نیت ہو گئی. جب نماز پڑھیں گے امام صاحب کے پیچھے تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے. باندھنے کے فوراً بعد وہ پوری ثنا پڑھیں گے, واپس سے وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. اس کے بعد جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھی جائے گی. پھر دوسری رکعت پڑھی جائے گی. دوسری رکعت کے اندر رکوع سے پہلے 4 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر پہ ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع کے اندر چلے جائیں گے. یہ سیدھا سا طریقہ ہے. آپ اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ نماز हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया इस्कॉन मार्बल पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मार्बल पर कार्विंग किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से फुल पत्तियां बनाई जाती है। तो दोस्तों आपका लाइक बिल्कुल भी बहुत ही कम आ रहा है, तो बिल्कुल अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो एक लाइक का तो फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपको 1.5 इंच मोटा पत्थर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में अपने को पूरा अच्छी तरीके से कार्विंग करना है। तो कार्विंग करते हुए भी हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ दोस्तों अपने को मार्किंग करना है, ये अपना ये मार्किंग होने के बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है, पूरा साइज के हिसाब से इसका कटिंग कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये 7 इंच का ग्राइंडर है दोस्तों, इसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे, जो कि 7 इंच का ब्लेड लगाया हुआ है उसके अंदर में, बड़ा वाला मशीन है, ये ग्राइंडर है। तो ये तो लगभग दोस्तों यहाँ कटिंग हो चुका है अपना एकदम स्क्वायर साइज़ के अंदर में।
तो इसको क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन बिछी हुई है, इसकी कटी हुई लाइन है जो कि ऑलरेडी हमने काट के वहाँ रख दिया था। अब ये भी जो टुकड़ा हमने काटा है इसके ऊपर लाइन पे लगाएंगे। इसके जॉइंट वगैरह जो भी आप देखेंगे अभी, इसके जॉइंट के अंदर में 7 इंच का मशीन चलेगा। तो ये जॉइंट देख रहे हैं ना आप, अब देखना। ये ग्राइंडर चल चुका है इसके अंदर में। अब दोस्तों जॉइंट देखना कितना बारीकी जॉइंट आएगा, ये देखिए एकदम सुपर तरीके से जॉइंट है इसका। तो इसी तरीके से सभी में इसमें जॉइंटें निकाले हमने उसका काट के कटिंग करके। तो ये जॉइंट तो निकल चुके हैं दोस्तों। ये तकरीबन 28 फीट की लाइन है अपनी, इस पर पूरा कार्विंग करते हुए भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब ये जो दोस्तों हम मार्किंग कर रहे हैं, ये बॉर्डर का मार्किंग हो रहा है, जो कि दोनों साइड में मार्किंग होगा। 2-2 इंची का बॉर्डर है ये। तो एक तो ये अपना सबसे पहले राइट साइड में हो रहा है। अब इसके बाद में दोस्तों लेफ़्ट साइड में भी इसी तरीके से बॉर्डर कर लेना है अपने को, मार्किंग कर लेना है। तो ये तो मार्किंग होने के बाद में दोस्तों अभी जो आप कागज़ देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा नक्शा निकाला हुआ है, छटा हुआ है इसके ऊपर में नक्शा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अपने को इस पूरे नक्शे को इसके मार्बल के ऊपर ही छटना है। वो भी हम आपको बताएंगे कि भाई ये अपना जो आपको दिख रहा है अपना कार्बन, ये कार्बन की मदद से इसके पूरा कार्बन लगाएंगे नीचे में। कार्बन लगाने के बाद में इसकी लिखाई चालू कर देंगे दोस्तों। तो अभी देख रहे होंगे आप, ये जो लिखाई हो रही है दोस्तों, ये पूरा जितना भी मार्किंग कागज़ पे है, ये पूरा अच्छी तरीके से इस पे उतर चुका है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से पूरा नीचे फ्लोर पे इसमें मार्बल पे चिपक चुका है ये। अब इसको ज़रा और तेज़ करने के लिए मार्कर का भी और सहायता लेंगे। ये जो मार्कर हम फेर रहे हैं इससे क्या है, थोड़ा डार्क हो जाएगा तो पानी से भी बिगड़ेगा नहीं, अच्छा से अच्छा कार्विंग हो जाएगा इसके अंदर में। तो यहाँ पूरी लिखाई हो चुकी है अपनी, ये आप देख रहे होंगे लिखाई। ये लिखाई होने के बाद में अब दोस्तों अपने को इस पर खुदाई का डीप का काम करना है, क्योंकि इसके बिना तो अपना इसके अंदर में रुबाब आएगा नहीं। इसमें रुबाब तभी आएगा तब डीप अच्छी से अच्छी लगेगी। तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों अच्छी तरीके से डीप लग रही है इसके अंदर में, पूरा छोटे छोटे कटिंग करें हैं। ये कटिंग होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से अभी दिखाई देगा आपको। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये हमारे पास में ग्राइंडर है जो कि इसका फर्मा बनाया हुआ है पूरा अच्छी तरीके से, जो कि आप देख ही रहे होंगे। तो इसको आप देखते रहे दोस्तों, एकदम बारीकी काम हो रहा है इसमें। जो भी ये ऊपर नीचे माल रहेगा इसका एकदम लेवल में कटिंग हो जाएगा, जो कि इसको हम दोस्तों डिया बोलते हैं। मशीन फर्मा है ये, डिया नाम से बोला जाता है इसको। तो इसका भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है इसका, बहुत ही शानदार हो रहा है दोस्तों काम। ये यहाँ अपना लगभग कटिंग हो चुका है इसका। ये देख सकते हैं कैसे अच्छी तरीके से गलियाँ निकल चुकी है इसकी। जितना भी माल ऊपर नीचे था वो अपने आप ऊपर आ गए, बाकी लेवल में हो गए दोस्तों। तो ये यहाँ आप क्या करेंगे दोस्तों, इस फूल की टचई करेंगे, फूल में खूबसूरती डालेंगे, जो कि आप देख ही रहे होंगे। और वीडियो को देखते भी रहें दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से वीडियो बन रही है। अब यहाँ दोस्तों लगभग अपना टचे का काम हो चुका है, अपना काम 70% कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोस्त अब क्या करेंगे, 8 mm का जो बिट आप देख रहे हैं, इस बिट की मदद से जो भी 19-20 फ़र्क रहेगा इस मार्बल इस टचई के अंदर में, तो उसका फ़र्क अपने को निकालना है। जो भी चुगे वगैरह हैं मार्बल के कोने के अंदर में निकले हुए, तो एकदम अच्छी तरीके से उसको भी साफ़ कर लेना है। तो ये दोस्तों जो मशीन से फर्मे से हम निकाले थे उसको, अब ये जो भी ऊपर नीचे मार्बल के टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इसको भी 4 इंची के ग्राइंडर से छोटे छोटे टुकड़े करके एकदम अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो अभी भी दोस्तों ये आप देख रहे हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं निकला है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, 10 mm का बिट लेंगे। 10 mm के बिट से एकदम अच्छी तरीके से अपने को ये निकाल लेना है और एकदम लेवल में कर लेना है। तो ये 10 mm का बिट इसके ऊपर चला रहे हैं। ये होने के बाद में देखो दोस्तों कितना सुपर नज़र आ रहा है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो चुका है इधर। तो अब क्या करना है दोस्तों, ये तकरीबन 4 mm का बिट इसके अंदर में मशीन में लगाया होगा। तो इसके में जो भी अंदर में कोने में कोई 19-20 चुगे वगैरह रहेंगे मार्बल के, वो भी उससे निकल जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर में कसर की डाली जा रही है, जो कि बिना मार्किंग किए हुए मिस्त्री अपने आइडिया से ही इसको एकदम लेवल में प्रोफेशनल तरीके से इसके अंदर में छेद कर रहे हैं। तो ये आप देखते रहे कितना अच्छा सुपर काम हो रहा है दोस्तों। ये मकराना राजस्थान का संगमरमर है दोस्तों, जो कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किस तरीके से ये लग रहा था कार्विंग होने से पहले। अब इसके ऊपर कार्विंग होने के बाद में अब देखिए आप कितना सुपर नज़र आ रहा है, एकदम वाइट हो गए। तो दोस्तों इसी वीडियो आप देखते रहे। ये अपना यहाँ काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा वर्किंग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे मेरी वीडियो को, ताकि मेरा भी मनोबल आगे से आगे बढ़ता रहे, मैं भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों लाइक तो बहुत ही कम आ रही है आपकी, प्लीज़ कृपया करके आप मुझे लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें। और जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، عرفہ والا نام تیرا، کن فیکن ہے کام تیرا، عرفہ والا نام تیرا، کن فیکن ہے کام تیرا، ہر شے پہ ہے ذکر تیرا۔ گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سا۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں، کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیں۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں